اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے حکومت اور تحریک انصاف کے مابین کسی مذاکراتی عمل کا حصہ نہ بننے کے فیصلے کے بعد حکومت نے پی ٹی آئی کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سربراہی میں حکومت اتحاد اور اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ایک سال کی بدترین کشیدگی کے بعد برف پگھلتی نظر آ رہی ہے اور دونوں جماعتوں نے بالواسطہ مذاکرات کے لیے اپنی ٹیموں کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ دار ذرائع نے واضح کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی مذاکراتی کاوشوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے، نہ ہی وہ کسی قسم کی بیک ڈور رابطوں کا حصہ ہیں۔ مقتدرہ اپنے اس فیصلے پر قائم ہے کہ ملک میں جاری سیاسی صورتحال سے دور رہا جائے اور اگر یہ انتشار ختم کرنا ہے تو سیاستدانوں نے خود کرنا ہے۔ جب اسٹیبلشمنٹ نے سیاسی معاملات سے دور رہنے کا فیصلہ کیا تو نیوٹرل کے لفظ پر شدید تنقید کی گئی۔ اسٹیبلشمنٹ پر الزامات لگائے گئے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا یہ فیصلہ اس وقت درست ثابت ہوا جب ملک کی اعلیٰ عدالتوں نے سیاسی جماعتوں کے معاملات آئینی طریقے سے سلجھانے کی کوشش کی تو آگ کی چنگاریاں اعلیٰ عدلیہ تک پہنچ گئیں۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے عدلیہ کے ساتھ کیے گئے سلوک کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل رہنے کے بیانیے کو تقویت ملی اور اسٹیبلشمنٹ اپنے اس فیصلے پر مزید پر اعتماد ہو چکی ہے۔ سیاسی معاملات کو سلجھانے کا کام سیاسی قیادت کا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس صورتحال سے دور رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے قومی اسمبلی کے ان کیمرہ اجلاس میں شرکت کے دوران واضح پیغام دیا کہ موجودہ بحران کا آئینی اور سیاسی حل حکومت ہی کو نکالنا ہے، فوج اپنا آئینی کردار ادا کرتی رہے گی۔ ذرائع نے بتایا کہ قومی مذاکرات اور اتفاق رائے کے لیے پیپلز پارٹی کی جانب سے 3 رکنی مذاکراتی کمیٹی بنانا، جماعت اسلامی کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس بلانا، وزیر اعظم اور عمران خان کے ساتھ سراج الحق کی ملاقاتیں، تحریک انصاف کی جانب سے جماعت اسلامی کے ساتھ بات چیت کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنانا، ان جماعتوں کے اپنے اقدامات ہیں جو ان کی سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا ان اقدامات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ہر صورت میں پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات چاہتی ہے، مگر حکومت کسی طور پر بھی 14 مئی کو پنجاب اسمبلی کے انتخابات کرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں اگر وہ انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر سیاسی جماعتوں کو ایک میز پر بٹھانے کے لیے کوشش کریں تو ایک فریق راضی دوسرا ناراض ہو جائے گا، جس کا ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سیاستدانوں کو اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی معاملات سے دور رہنے کے فیصلے کو سراہنا چاہیے اور اس معاملے کا حل خود تلاش کرنا چاہیے۔ دوسری جانب تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے ذرائع نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکراتی عمل شروع ہونا ان کے اپنے اقدامات ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا اس معاملے کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ دونوں حریف جماعتوں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان تعطل توڑنے میں امیر جماعت اسلامی نے کردار ادا کیا، جنہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان سے ہفتے کو الگ الگ ملاقاتیں کی تھیں۔ جماعت اسلامی کا دعویٰ ہے کہ انتخابات کے معاملے پر مذاکرات کے لیے دونوں فریقین نے مثبت جواب دیا ہے۔ اب دونوں جماعتیں براہ راست مذاکرات کی بجائے جماعت اسلامی کے ذریعے بالواسطہ مذاکرات کا راستہ اپنائیں گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے اتفاق رائے کے لیے بھرپور اقدام کا مثبت جواب دیتے ہوئے ایاز صادق اور سعد رفیق کو مذاکرات کی ذمہ داری سونپ دی ہے، جبکہ پی ٹی آئی نے اس مقصد کے لیے پرویز خٹک، محمود رشید اور اعجاز چودھری پر مشتمل 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ذرائع نے بتایا کہ ایاز صادق اور سعد رفیق کو مذاکرات کے لیے جماعت اسلامی سے رابطے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی نے انتخابات کی تاریخ کے لیے اپنا موقع پھر دہرایا ہے۔ دوسری جانب امکان ہے کہ جماعت اسلامی کی جانب سے عید الفطر کے بعد ملک بھر میں ایک روز انتخابات کرانے کی تاریخ کا فیصلہ کرنے کے یک نکاتی ایجنڈے پر کثیر الجماعتی کانفرنس منعقد کرانے کا امکان ہے۔ کثیر الجماعتی کانفرنس میں حکومت اتحاد کو اکتوبر سے پہلے عام انتخابات کرنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی، جبکہ پی ٹی آئی انتخابات خاص طور پر پنجاب میں 14 مئی کو کرانے کے مطالبے سے دستبردار ہو جائے گی۔ جماعت اسلامی کے سیکرٹری اطلاعات قیصر شریف نے کہا کہ مجوزہ کثیر الجماعتی کانفرنس کا مقام اور تاریخ مذکورہ معاملے پر مختلف جماعتوں سے مشاورت کے بعد طے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب جماعت اسلامی تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرے گی تو پھر ایک نقطے ملک میں ایک ہی روز انتخابات پر وسیع مذاکرات منعقد کرنے پر اتفاق ہو پائے گا۔ صرف اسی طرح جماعت اسلامی ایک کثیر الجماعتی کانفرنس کے انعقاد پر خوش ہوگی۔ قیصر شریف نے کہا کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے وزیر اعظم شہباز شریف اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو لچک دکھانے اور اپنے موجودہ موقف کے برخلاف انتخابات بالترتیب چند ماہ پہلے یا بعد میں کرانے پر متفق ہونے پر زور
दिया। उन्होंने कहा कि सिराजुल हक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो अपनी जमात के मरकज में मुजव्वज़ा कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पर खुश होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी से ईद पर मुलाकात का इम्कान है। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई से इस मामले पर राब्ता कर चुके हैं। दूसरी जानिब पीटीआई के मरकजी तर्जुमान फवाद चौधरी ने बताया कि उनको ये बात आगे बढ़ती नजर नहीं आती। हम तो एक फ्रेम वर्क पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत ने जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक के आने के फौरन बाद अली जैदी को गिरफ्तार कर लिया। उधर फजलुर रहमान ने भी कल कुछ बातें की हैं। पीडीएम के नुमाइंदा इस वक्त फजलुर रहमान हैं। फवाद चौधरी का मुज़ाकरात के हवाले से कहना था कि इस वक्त बातचीत के लिए माहौल बनता नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि जब आप पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियां करते रहेंगे और मौलाना फजलुर रहमान इस तरह की बातें करेंगे तो बातचीत के लिए माहौल तो नहीं बनेगा। वाज़ेह रहे कि मौलाना फजलुर रहमान ने शनिचर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इमरान खान से मुज़ाकरात की मुखालफत का ऐलान किया था। वाज़ेह रहे कि पीपी ने पीटीआई से मुज़ाकरात के मामले पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए हुकूमती इत्तेहादियों से गुफ्तगू के लिए सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी, वफाकी वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी पिछले हफ्ते तश्कील दी थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।